لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول المصدق والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى: بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. صلوات پڑھیے. برادران ایمانی، واریان حیدر کرام و عاشقان حسین ابن علی، میرے لیے یہ مقام سعادت ہے کہ اس سرزمین پر پہلی مرتبہ ذکر مولا کے نتیجے میں، ذکر مولا کے صدقے میں آپ عزاداران امام حسین کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی ایک معروف ترین آیہ وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم. اس آیہ مجیدہ کا ظاہری ترجمہ یہ ہے کہ میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی، پس میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اس اتباع رسول کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا. گویا خالق کی کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرار دیا ہے. خدا اس سے محبت کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع کرے گا، اور خدا اس سے ہرگز محبت نہیں کرے گا جو اس کے رسول کی اتباع نہیں کرے گا. تو خالق کائنات نے اپنے لیے عشق و محبت کا محور و مرکز ذات رسالت کو بنایا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم شیعیان علی ابن ابی طالب نے بھی سنت الہی پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے عشق و محبت کا کعبہ بطول کے بابا کو بنایا. مذہب اہل بیت کی بنیاد عشق مصطفیٰ پر ہے. ہم جنہیں مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں، اور جنہیں نہیں مانتے پیغمبر کی وجہ سے نہیں مانتے. بڑی مہربانی. ہم جن کا اقرار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جن کا انکار کرتے ہیں ذات رسالت کی وجہ سے، جنہیں مانتے ہیں محمد کی وجہ سے مانتے ہیں، جنہیں نہیں مانتے محمد کی وجہ سے نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے آئمہ نے، ہمارے پیشواؤں نے، ہمارے ہادیوں نے ہمیں ایک ہی درس دیا ہے کہ محمد سے وفاتوں نے. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، بڑی مہربانی. ہمارے ہادیوں نے، ہمارے پیشواؤں نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ دیکھو ذات محمد کی برابری کا تصور نہ کرنا، پیغمبر اسلام کو اپنے جیسا بشر نہ کہنا، پیغمبر کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا، پیغمبر جس وقت جو مانگے دے دینا، اور پیغمبر اسلام کو راویوں کی روایتوں کے آئینے میں نہ ماننا.
بلکہ قرآن کی آیتوں کے آئینے میں ماننا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ قلب مصطفیٰ پر کسی راوی کی روایتیں نازل نہیں ہوئی، قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کی آیتیں بتائیں گی کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، قرآن کی آیتیں سمجھائیں گی کہ عظمت مصطفیٰ کیا ہے۔ قبلہ میں جملہ جو بیس بنے گا میری اس گفتگو کی، میں وہ جملہ عرض کرنے چلا ہوں، ذرا توجہ فرمائیے گا۔ اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، اس کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے ذات رسالت کو نہیں سمجھا۔ اب میں نے عرض کیا کہ اگر یہ بات میں سمجھا سکا تو میں پوری تقریر سمجھا سکوں گا، لیکن ایک چھوٹی سی میری درخواست ہے مہمان ہونے کی حیثیت سے، اگر آپ مان جائیں تو میں آپ کو دعا کروں گا کہ یہ بیچ میں تھوڑا فاصلہ ہے، اگر پیچھے حضرات جو بیٹھے ہیں تھوڑا آگے آ جائیں، اگر کچھ حضرات میرے سامنے بھی یہاں آ جائیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بیٹھے ہیں سارے مولا علی کو بلا فصل ماننے والے ہیں، اور علی کو بلا فصل ماننے والوں کے درمیان فاصلہ اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا نا، تو بلا فصل ہو کر بیٹھے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بلند آواز سے درود پڑھتے محمد والے محمد والے، بڑی مہربانی، جزاک اللہ۔ ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا میرے قبلہ، اس وقت امت مسلمہ میں جتنا اختلاف ہے، جتنا انتشار ہے، جتنی فرقہ بندی ہے، اس کی بیس اور بنیاد یہ ہے کہ مسلمانوں نے ذات رسالت کو نہیں سمجھا۔ یہ میرا چیلنج ہے، میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں کہنے یہ چلا ہوں کہ اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ جاتی، حقیقت محمدیہ کو درک کر لیتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ اس کی دلیل کے لیے ان عزیز بچوں کے لیے ایک جملہ کہنے چلو، میرے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ دیکھیے، حکومت پاکستان نے روئے ہلال کمیٹی بنائی ہے کہ بلے اس کمیٹی کا ایک ہی مشن ہے، کیا کہ ہر اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کیا جائے۔ یہ روئے ہلال کمیٹی 5ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 10ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے، سر اٹھانا اور میرا جملہ سمجھنا، 10ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، 20ویں تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ثابت کرنے کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر امت مسلمہ میں پہلی تاریخ پر اختلاف ہو گیا تو یہ اختلاف آخری تاریخ تک جائے گا۔ نوجوانوں، یہی دلیل میری بھی ہے کہ اگر امت مسلمہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھ لیتی، اس کے مصطفیٰ پہ جمع ہو جاتی، شان رسالت پہ جمع ہو جاتی، عظمت محمدیہ کو سمجھ جاتی، آج امت میں نہ اختلاف ہوتا، نہ انتشار ہوتا، نہ فرقہ بندی ہوتی، بلکہ ایک امت ہوتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب پہلا محمد سمجھ میں آ گیا تھا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ گیا۔ مل کے غور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیں قبلہ، میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی تک میرے سامعین میں سے 20-25 آدمی ایسے ہیں کہ جنہوں نے مولا امیر علیہ السلام کا نعرہ لگانے کے لیے جبڑے کھولنے کی زحمت ہی نہیں کی۔ میں آپ کا مہمان ہوں یار، آج پہلا دن ہے، کل آپ کی مرضی ہوگی۔ ہاں، ایک نعرہ مل کے میرے مولا امیر کے نام کا سنا دیں مجھے، بلند آواز سے مل کے۔ جو ہے یہ نہیں، ہاں میں عرض یہ کر رہا تھا، اگر امت مسلم جب پہلا محمد سمجھ میں آ جاتا تو 14 کے 14 محمد سمجھ میں آ جاتے۔ ظلم یہ کیا مسلمانوں نے کہ عظمت مصطفیٰ کو سمجھا ہی نہیں۔ میں ایک علمی خدمت، پہلی ملاقات میں، اب مجھے اس ماحول کا، آپ کے ماحول کا پتہ نہیں ہے، ایک علمی خدمت کرنا چاہتا ہوں تاکہ یاد رکھی جائے، نئی بات کہہ کے جاؤں تو میرے آنے کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ نوجوان خصوصاً توجہ کریں، میں بزرگوں سے بات نہیں کرتا، ہو سکتا ہے میری تقریر بزرگوں کے علم میں اضافہ نہ کرے لیکن بچوں کے اور نوجوانوں کے علم میں اضافہ کرے گی۔ دیکھیے، یہ غلطی ابتدائی اسلام سے مسلمانوں سے ہوئی کہ پہلے دن سے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی حکومت کے لالچ میں۔
میری بات پڑھی لکھی ہو تو میرے ساتھ ذرا سر ہلانا، تعاون کرنا تاکہ میں مطلب سمجھا سکوں۔ مسلمانوں کی اکثریت پہلے دن سے مسلمان ہوئی تھی حکومت کے لالچ میں، وہ اسلام کی سچی روح اور بانی اسلام کو سمجھنے میں مخلص ہی نہیں تھے۔ میں ایک تاریخ کا ایک چھوٹا سا چیپٹر نوجوانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ جب حضور فتح مکہ کے لیے مدینہ سے مکہ تشریف لائے، نوجوان اس بات کو نوٹ کریں، یہ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے۔ تاریخ یہ لکھتی ہے کہ 10,000 کا لشکر تھا میرے نبی کے ساتھ۔ قریب قریب یہی ٹائم تھا جب حضور حدود مکہ میں داخل ہوئے، یعنی سورج غروب ہوا چاہتا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ ہم رات کو مکہ میں داخل نہیں ہوں گے، ایسا نہ ہو تلوار چلے اور مکے کا تقدس پامال نہ ہونے پائے۔ ہم رات باہر انتظار کریں گے، صبح امن کا سفید پرچم لے کر ہم مکہ کے شہر میں داخل ہوں گے۔ 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں پھیل گیا۔ تاریخ یہ لکھتی ہے 2 فردیں جن میں ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے۔ 5 منٹ کی صرف آپ کو زحمت ہے اس تمہید کو سمجھ لیجئے، پھر فلائے اہل بیت کا جوش آئے گا، اور میں آپ کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ ایک تاریخی گفتگو پہلی مرتبہ پہلی ملاقات میں بطور ہدیہ اور تحفہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن خصوصاً نوجوان مجھے سنیں، دیکھیے 10,000 کا لشکر مکہ کی پہاڑیوں کے درمیان میں پھیل گیا۔ تاریخ لکھتی ہے 2 فردیں ہیں جن میں ایک مسلمان ہے ایک کافر ہے۔ مسلمان، یہ دونوں ہمسائے ہیں، دونوں مکی ہیں۔ مسلمان فرد کا نام جناب عباس ابن عبد المطلب ہے اور کافر کا نام ابو سفیان ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ فتح مکہ سے 1 رات پہلے کی بات ہے۔ یہ دونوں مکی ہیں، دونوں ہمسائے ہیں، یہ دونوں فردیں جناب عباس ابن عبد المطلب اور ابو سفیان یہ مکہ کی پہاڑی پہ سوار ہوتے ہیں۔ ابو سفیان کی جس کی ساری زندگی میدان جنگ میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف لڑتے گزری تھی، اس کی تجربہ کار نگاہوں نے لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی۔ کچھ عجیب لوگ بیٹھے ہوں گے جو میرے جملوں سے محسوس ہوتے رہیں گے۔ ہاں، اس کی تجربہ کار نگاہوں نے لشکر اسلام کی طاقت کا اندازہ لگانے میں دیر نہیں کی۔ ایک مرتبہ طیرانہ نگاہ دوڑانے کے بعد ابو سفیان جناب عباس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے، عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے۔ اب یہاں سے مجھے آپ کے علمی معیار کا پتہ چل جائے گا پہلی ملاقات میں کہ آپ کتنی علمی گفتگو سننے کے عادی ہیں۔ کہا عباس یار تیرے بھتیجے محمد نے کتنی بڑی حکومت بنا لی ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے نوجوانوں کہ یہ سننا تھا کہ جناب عباس کے چہرے پہ خون اتر آیا، جلال آ گیا جناب عباس کو، اور تاریخ کی لفظ یہ ہے کہ جناب عباس نے ابو سفیان کو کوہنی ماری اور کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ کہا بدبخت یہ حکومت نہیں رسالت ہے۔ نوجوانوں اگلے دن ظلم یہ ہوا کہ وہ ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا، اور یزید کی دادی ہندہ جس نے میدان احد میں حضرت حمزہ کا جگر چبایا تھا وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اور قرآن یہ کہتا ہے وَيَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، لوگ گروہ در گروہ اسلام میں آنا شروع ہو گئے۔ تو گویا پہلے دن سے توجہ رکھیے گا، پہلے دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے، ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان۔ بڑی مہربانی، اللہ آپ کا جزائے خیر دے۔ میں تو 5-10 منٹ کی جو گفتگو ہے اس کا نتیجہ نوجوانوں آپ کے ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ پہلے دن سے 2 نظریے مسلمانوں میں آ گئے، ایک نظریہ حکومت رکھنے والے مسلمان، ایک نظریہ رسالت رکھنے والے مسلمان۔ یہ دونوں قسم کے مسلمان ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ کربلا نے آ کے ایکسپوز کیا، کربلا نے آ کے پردے ہٹائے، کربلا نے آ کے سب سے بڑا کارنامہ یہ انجام دیا کہ ان دونوں مسلمانوں کا تعارف کروا دیا۔ کربلا نے بتلایا کہ مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان 2 طرح کے ہوتے ہیں، اور دونوں مسلمانوں کے درمیان میں بطور کے بیٹے نے دیوار کھڑی کر دی اور بتایا یاد رکھنا
عزت کی ہے، مہمان کی قدر کی ہے. میں سید اور ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے آپ کو ہمیشہ دعائیں کرتا رہوں گا. یہی حق ہے مہمان نوازی کا. بہت خوبصورت ہو کے سوال. اب مجھے حوصلہ ہوا ہے کہ میں بات سمجھانے میں بچوں کو کامیاب ہو جاؤں گا. دیکھیے میرے عزیز، میری ملت کے زرخیز ذہن نوجوانوں اور بچوں، میرے بزرگ، میرے بھی سردار ہیں، مجھ سے بھی افضل ہیں، بہتر جانتے ہیں. کربلا نے آ کے ایکسپوز کیا، کربلا نے آ کے بتلایا مسلمان ایک طرح کے نہیں ہوتے، مسلمان دو طرح کے ہوتے ہیں. یزید حکومتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ ابو سفیان کا پوتا تھا، تو لشکر اسلام کو کہہ رہا تھا یہ حکومت ہے. حسین رسالتی اسلام کا نمائندہ تھا کہ محمد کا نواسا تھا. آپ کی محبتوں کو دیکھ کر ایک جملہ، اور خدا کی قسم توڑ کے بات کر رہا ہوں، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ میں نے پوری مجلس آپ کے سامنے پڑھ دی ایک جملے میں. لیکن تاجر اعلیٰ تک سر اٹھانا، آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان اس دنیا میں موجود ہیں. حکومتی مسلمان بھی موجود ہے، رسالتی مسلمان بھی موجود ہے. لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کون حکومتی مسلمان ہے، کون رسالتی مسلمان ہے؟ آپ جسے بھی حکومتی مسلمان کہیے گا وہ آپ کے گلے پڑ جائے گا. تو پہچان ہونی چاہیے کون حکومتی مسلمان، کون رسالتی مسلمان. اب احسان عظیم کیا پروردگار نے کہ اس ذات نے ہر سال محرم کو درمیان میں رکھ دیا، ہر سال عاشور کو درمیان میں رکھ دیا کہ وہ مسلمان جو نام حسین پر پرچم حسینیت کے نیچے جمع ہو جائے، دنیا دیکھ لے یہ رسالتی مسلمان ہے، اور جو عاشور کی مخالفت کرے وہ حکومتی مسلمان ہے. مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے شاباش، بڑی مہربانی. پیچھے ایک بزرگ نے کھڑے ہو کر مجھے دعا دی ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. اللہ انہیں سلامت رکھے، اپنا بچہ سمجھا انہوں نے اور میری بات کو پسند کیا، میں ان کا شکر. توجہ فرما رہے آپ حضرات. ہاں آج بھی یہ دونوں قسم کے مسلمان. میں عرض یہ کر رہا تھا میرے قبلہ کہ ابتدائے اسلام سے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی حکومت کے لالچ میں. یہ اسلام کی سچی روح اور بانی اسلام کی عظمت کو سمجھنے میں مخلص ہی نہیں تھے. بنو امیہ اور بنو عباس کے سلاطین اور بادشاہوں کی توجہات رہی اپنی حکومتوں کی طرف. نہ انہوں نے عظمت مصطفیٰ کو سمجھا، نہ نبی کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کی، اور مسلمان آج تک نہ سمجھا. میں ایک مثال عرض کروں. دیکھیے اب چونکہ میں واقف نہیں ہوں یہاں دوستوں، میں غلام حیدر صاحب کا نام جانتا ہوں جنہوں نے مجھ سے ٹیلی فون پر بات کی. میرے بزرگ غلام حیدر صاحب، انہوں نے اب اتفاق یوں سمجھیے، میں ایک مثال تاکہ بچوں کے ذہنوں میں یہ میرا پیغام نقش ہو جائے. میں ان کے پاس آیا غلام حیدر صاحب کی بیٹا کی بارگاہ میں اپنے کسی ذاتی کام کے سلسلے میں. مجھے کوئی ذاتی قسم کا اہم کام تھا، میں اپنے کام کے سلسلے میں آیا. غلام حیدر صاحب قبلہ تشریف لے گئے گھر میں، ایک البم اٹھا کے لائے، تصویروں والی البم. ایک تصویر میرے سامنے رکھی. نقی صاحب یہ تصویر آپ نے پہچانی ہے؟ میں نے کہا آقا جان یہ کس کی تصویر ہے؟ فرمانے لگے فلاں مومن کی تصویر ہے. میری توجہ تھی اپنے کام میں، میں نے سارے ہلا دیا. آقا صاحب نے دوسری تصویر، مولانا یہ آپ نے پہچانی؟ میں نے کہا قبلہ یہ کس کی ہے؟ کہنے لگے مولانا خیریت تو ہے، یہ انہی کی تو ہے جن کی پہلے آپ نے دیکھی. میں کچھ کہنے چلا ذرا توجہ. بھائی یہ انہی کی تو ہے جن کی پہلے آپ دیکھ چکے. اچھا میری توجہ تھی چونکہ اپنے کام میں. آقا صاحب نے تیسری، مولانا یہ آپ نے پہچانی؟ میں نے کہا بھائی جان یہ کس کی ہے؟ کہنے لگے استغفر اللہ مولانا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ بھائی یہ انہی کی تو ہے جن کی دو تصویریں پہلے میں آپ کو دکھا چکا ہوں. ایک مسجد میں تھی، دوسری امام بارگاہ میں تھی، یہ باہر باغیچے میں ہے تو انہی کی. نوجوان سر اٹھانا اور میرا پیغام سمجھنا. غلام حیدر صاحب نے ایک ہی فرد کی مجھے 14 تصویریں دکھائیں. میں نے ہر تصویر پہ پوچھا یہ کس کی ہے، اس لیے کہ میری توجہ تھی اپنے کام میں. اگر خلوص نیت کے ساتھ میں پہلی تصویر کو پہچان لیتا، مجھے درمیانی بھی سمجھ میں آ جاتی، آخری بھی سمجھ میں آ.
درمیانی بھی سمجھ میں آ جاتی، آخری بھی سمجھ میں آ جاتی. میری توجہ رہی اپنے کام میں، نہ میں نے پہلی تصویر کو خلوص سے پہچانا، نہ درمیانی سمجھ میں آئی، نہ آخری سمجھ میں آئی. یہی دلیل میری بھی ہے کہ ابتدائی اسلام سے مسلمانوں کی اکثریت مسلمان ہوئی تھی حکومت کے لالچ میں. ان کی توجہات رہی حکومتوں کی طرف، نہ انہوں نے پہلے محمد کو سمجھا، نہ درمیانی سمجھ میں آیا، نہ آخری سمجھ میں آیا. بڑی ہاں، یہ مسلمان عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے میں سنسیئر ہی نہیں تھا، مخلص ہی نہیں تھا. یہ حکومت کے لالچ میں مسلمان ہوئے، ان کی توجہات رہی حکومتوں کی طرف، اور آج تک نہ سمجھے. خدا کی قسم بڑا دکھ ہوتا ہے. ایک جملہ آ گیا ہے تو سن لیجئے. دکھ ہوتا ہے جب اجتماعی محافل میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے. ربیع الاول کا مہینہ آگے آنے والا ہے، آپ بھی سنیں گے. دکھ ہوتا ہے مسلمان نبی کی تعریف کرتا ہے، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ سونا تھا نہ چاندی تھا، نہ اوڑھنا تھا نہ بچھونا تھا، نہ بستر تھا نہ بوری تھا، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا تھا. الٹریٹ کے معنی میں میرے نبی کو امی کہتے ہیں. نبی ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے. ہائے ہائے، نہ سمجھے. ایک جملہ میں کہہ دوں، آپ متوجہ ہیں. دیکھیے 1400 سال کے بعد آج غریب سے غریب، کنگال سے کنگال بندہ ایسے جوان کو اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا جس کے پاس نہ مکان ہو، نہ اوڑھنا ہو، نہ بچھونا ہو، نہ بستر ہو، نہ بوری ہو، پر نالے کا پانی گھر میں بہتا ہو، نہ سونا ہو نہ چاندی ہو، تعلیم کے لحاظ سے ان پڑھ ہو، سکون کا منہ نہ دیکھا ہو. 1400 سال کے بعد غریب سے غریب بندہ ایسے جوان کو اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیتا. میں کہتا ہوں مسلمانوں، اگر تمہارا نبی اتنا ہی غریب تھا، اتنا ہی غریب تھا، اتنا ہی غریب تھا، تو تمہارے اس دور کے بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے بزرگ، بڑے بڑے بزرگ اپنی بیٹیوں کے رشتے پلیٹوں میں رکھ کے نبی کو گھر میں آپ نے لطف بھی نہیں اٹھایا اس جملے کی. اگر نبی غریب تھا تو نبی کے گھر میں بیویوں کا اتنا بڑا ہجوم کہاں سے آ گیا؟ پھر ہر وڈیرے کی کوشش کیوں ہوتی تھی کہ میری بیوی نبی کے گھر جائے؟ مسلمانوں نے سب، میرا نبی غریب نہیں تھا، اس خاندان کا چشم و چراغ تھا میرا نبی، کہ جس خاندان میں جس کے دادا حضرت عبد المطلب اور جن کے باپ حضرت عبداللہ کے کفارے کے طور پر ایک وقت میں 100 اونٹ قربان کرے. اور جس کا دادا اتنا امیر ہو، اس کا پوتا کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ مسلمان نے سمجھا ہی نہیں خدا. لیکن ہم نے مذہب اہل بیت کی بنیاد عشق رسول پہ رکھی ہے. ہم جنہیں مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں. لوگ کہتے ہیں شیعہ فقط اہل بیت کو مانتے ہیں. خدا کی قسم، عظمت مصطفیٰ کی قسم، میں اپنی قوم کے سامنے ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اور میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے، میں ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں. ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم صرف مانتے ہی محمد کو. سر اٹھانا میرا جملہ سمجھنا. دلیل ہے میرے پاس، دلیل یہ ہے بھئی کب کہا تھا سیدہ نے کہ میں پیغمبر کے جسم کا حصہ ہوں؟ ہم نے سیدہ کو بذات الرسول سیدہ کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا. نبی نے فرمایا الفاطمہ بذات المنن. کب کہا تھا حسنین شریفین نے کہ ہم دونوں بھائی جوانان جنت کے سردار ہیں؟ ہم نے حسن و حسین کو جوانان جنت کا سردار حسنین کے کہنے پہ نہیں مانا، ہم نے تو زبان رسالت سے سنا. نبی نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. اور کب کہا تھا میرے مولا علی نے کہ جس کا محمد مولا ہے اس کا میں علی مولا ہوں؟ ہم نے علی کا مولا علی کے کہنے پہ نہیں مانا. ہم نے تو مقام غدیر پر پلانوں کا ممبر بنا کے علی کا بازو پکڑ کے نبی کو کہتے سنا. حضور نے فرمایا من قلت مولا ہو فہذا علی. ہم نے علی کو مولا مانا تو علی کے کہنے پہ نہیں مانا، نبی کے کہنے پہ مانا.
جنہیں مانتے ہیں نبی کی وجہ سے مانتے ہیں، اہل بیت کو مانا تو نبی کی وجہ سے، اور ہم اصحاب رسول کی عظمتوں کا اقرار کرتے ہیں تو نبی کی وجہ سے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ فقط اہل بیت کو مانتے ہیں، خدا کی قسم ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم صرف مانتے ہی پیغمبر کو ہیں۔ اہل بیت کو مانتے ہیں نبی کی وجہ سے، اصحاب رسول کو مانتے ہیں تو نبی کی وجہ سے مانتے ہیں۔ یہ الزام غلط ہے، تہمت ہے مذہب اہل بیت کے ماننے والوں پر کہ شیعہ اصحاب رسول کو نہیں مانتے۔ میں پہلی ملاقات میں اپنی ملت کے جوانوں سے خطاب کر رہا ہوں، میں کہتا ہوں اگر کوئی شیعہ اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اور عظمت اصحاب رسول کو نہیں مانتا تو میں کہوں گا آج کے بعد وہ اپنی شیعت کو درست کر لے، میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جو اصحاب رسول کو نہ مانے۔ خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، شیعہ کا نظریہ اصحاب رسول سے متعلق یہ سر اٹھانا نظریہ یہ ہے کہ اصحاب مصطفیٰ کے پاؤں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما ہے۔ اصحاب رسول کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اصحاب مصطفیٰ اگر زمین پر ہو تو دین کے منارے ہیں، آسمانوں پر ہو تو ستارے ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہو تو ہمارے ہیں۔ میں بزرگوں کے سامنے ایک جملہ کہنے چلا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ دیکھیے میرے قبلہ، شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے، یار تم اصحاب کی بات کرتے ہو، یہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے اگر کسی جانور نے بطول کے بیٹے سے وفا کی، ہم تو 1400 سال کے بعد اس جانور کا احسان نہیں اتار سکے۔ یاد رکھنا مسلمان، شیعہ گھوڑے کا پجاری نہیں، ہم توحید پرست قوم ہیں، ہم موحد قوم ہیں، ہمارے اصول دین میں پہلی اصل توحید ہے، ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ اور یہ میرا چیلنج ہے، ذوالجناح پہ اعتراض کرنے والا مسلمان گھوڑے کا دشمن بھی نہیں۔ میری بات سمجھیے گا، ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ دلیل سنیے گا، اگر میری ملت کا 10 سال کا نابالغ بچہ دنیا دکھا دے تو میں دکھانے والے بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا کہ میری ملت کے کسی 8-10 سال کے نابالغ بچے نے تانگے میں جاتے ہوئے، گھڑ سواری میں جاتے ہوئے، نیزہ بازی میں دوڑتے ہوئے، کیٹل شو میں ناچتے ہوئے کسی منزل پہ گھوڑے کو دیکھ کے سلام کیا ہو۔ وہ بولو میرے ساتھ، میری قوم میرے ساتھ بولے، خدا کی قسم اگر شیعہ گھوڑے کا پجاری ہوتا، ہم جہاں گھوڑے کو دیکھتے وہیں پہ چھپ جاتے۔ ہم نے ہر مقام پہ گھوڑے کو دیکھا، پرواہ نہیں کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں ہیں۔ اور ذوالجناح پہ اعتراض کرنے والا گھوڑے کا دشمن بھی نہیں ہے۔ اگر وہ گھوڑے کا دشمن ہوتا تو جہاں گھوڑے کو دیکھتا وہیں فتویٰ لگاتا۔ نہیں آپ غور نہیں کر رہے میرے جملے پر، جہاں گھوڑے کو دیکھتا وہیں فتویٰ لگاتا۔ اور مسلمان نے کیٹل شو میں ناچتے گھوڑے کو برداشت کر لیا، فتویٰ نہ لگایا، پتہ چلا وہ گھوڑے کا دشمن نہیں۔ ہر مقام پر ہم نے گھوڑے کو دیکھا، پرواہ نہیں کی، پتہ چلا ہم گھوڑے کے پجاری نہیں۔ لیکن عاشور کے دن اسب باوفائے حسینی کی جب ہم شبی بناتے ہیں، اس کی نسبت دیتے امام حسین کے باوفا ذوالجناح کے ساتھ۔ اس نے بھی تیر کھائے ہیں مولا کی راہ میں، اس کا بھی خون شامل ہے ہر سجدہ گاہ۔ اس قربانی کی یاد میں ہم اس ذوالجناح کی جب نسبت دیتے امام حسین کے ذوالجناح کے ساتھ، اس نسبت حسین کی وجہ سے ہم سلام کرتے ہیں۔ معترض فتویٰ لگاتا ہے، پتہ چلا معترض مسلمان ذوالجناح کا دشمن نہیں ہے، گھوڑے کا دشمن نہیں ہے، وہ بطول کے بیٹے کا دشمن ہے۔ اور عجیب بات ہے، جیسے محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے بعض لوگوں کو تکلیفیں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ صاحب عجیب بات ہے، لوگ جا رہے ہیں، جلوس جا رہا ہے، بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے، جانور کا جلوس سے کیا تعلق؟ میں کہتا ہوں تمہیں 10 محرم کو جلوس میں ذوالجناح نظر آ گیا، گھوڑا نظر آ گیا، 10 ذی الحج کو مینا میں اونٹ نظر نہیں آیا، دمبا نظر نہیں آیا۔ بھئی اگر گھوڑا جانور ہے تو اونٹ بھی تو جانور ہے نا، دمبا بھی تو جانور ہے نا، اور حکم
علماء شریعت کا 73 فرقوں کے علماء میں اس مسئلے میں اختلاف نہیں ہے آج تک کہ جو آپ 10 ذی الحج کو قربانی کا جانور کرتے ہیں نا، اس کے گلے میں جو رسی ہے نا، اس رسی کا بھی احترام کرو، ہے نا، رسی کا احترام کرو، اس جانور کو گالی نہ دو، اس کے آگے نہ چلو۔ یہ سارے کامن مسائل ہیں۔ مسلمان اختلاف وہاں کرتے ہیں جہاں اہل بیت کی بات آ جائے۔ اس جانور کا احترام کرو، اس کے گلے میں جو رسی ہے اس کو رسی کا بھی احترام کرو، اس کو گالی نہ دو، اس کے آگے نہ چلو، اسے پیٹو مت۔ یہ احترام یاد رکھنا، ہم توحید پرست قوم ہیں، ہم بھی احترام حقیقی کے لائق صرف ذات توحید کو سمجھتے ہیں، لیکن احترام کا فلسفہ بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایک جملے میں سمجھ لیجئے۔ اصل میں خدا محترم، جناب اسماعیل ہوئے خدا پہ قربان تو جناب اسماعیل محترم۔ بولو بولو میرے ساتھ بات سمجھنا، وہ دمبا ہوا جناب اسماعیل پہ قربان تو دمبا محترم، یہ جانور بنا اس دمبے کی نقل تو یہ جانور محترم، اس کے گلے میں پڑی رسی تو وہ رسی محترم۔ احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، یہی دلیل میری بھی ہے۔ اصل میں خدا محترم، امام حسین ہوئے خدا پہ قربان تو حسین محترم، حسین ہوئے کربلا میں دفن تو کربلا محترم، کربلا میں بنا روزہ شبیر تو روزہ محترم، یہ تعزیہ بنا اس روزے کی نقل تو یہ تعزیہ محترم۔ جس طرح احترام توحید سے چل کے رسی تک پہنچا، اسی طرح احترام توحید سے چل کے تعزیہ تک پہنچا۔ پہنچو ہے یہ نہیں؟ کہنے کے صاحب عجیب بات ہے، جانور کا کیا تعلق جلوس میں؟ میں کہتا ہوں کہ اگر یہ گھوڑا جانور ہے تو دمبا اور اونٹ بھی تو جانور ہے۔ اگر کسی مسلمان میں ہے جرت تو نکال دو کاروان اسلام سے۔ مسلمان جا رہے ہیں احرام باندھے ہوئے تلبیہ کی صداؤں میں، بیچ میں اونٹ بھی جا رہے ہیں، تم میں بھی جا رہے ہیں، ہے کسی میں جرت تو نکال دو۔ لیکن یاد رکھنا، اگر تم کاروان اسلام سے جانور کو نکالنے کی کوشش کرو گے تو وہ جانور تو کاروان اسلام سے نہیں نکلے گا، تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ کاروان اسلام سے وہ جانور تو نہیں نکلے گا، تم دائرہ اسلام سے نکل جاؤ گے۔ سر اٹھانا بھائی، مجھے لوگوں کی سیر سمجھ میں نہیں آتی، جو اسلام کے لیے میدان میں گردن کٹوا دے وہ احترام کے قابل نہیں جو میدانوں سے بھاگ جائے۔ کہنے صاحب عجیب بات ہے، ایک جب بات آگی تو جملہ اور سن لیجیے۔ جلوس جا رہے پڑھے لکھے لوگ ہوتے، بیچ میں گھوڑا جا رہا ہے، جا رہا ہے، کہتے ہیں یہ جانور کا احترام کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، مسلمانوں نے قرآن کو پڑھا تو ہے، سمجھا نہیں ہے۔ قرآن کو پڑھا تو ہے، سمجھا نہیں ہے۔ میں قرآن سے ثابت کرنے چلو، میرا نوجوان سر اٹھائے۔ دیکھیے، قرآن اور اسلام کا فلسفہ، جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے، جانور کا احترام اسلام سکھاتا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ ان کی توجہات رہی حکومتوں کی طرف، انہوں نے اسلام کے روح کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ قرآن کا جانور کا احترام قرآن سکھاتا ہے۔ جملہ سمجھیے گا، قرآن اور اسلام کا فلسفہ ایک جملے میں۔ بھائی دیکھیے، قرآن اور اسلام کا فلسفہ یہ ہے، جو جانور کسی اللہ والے سے منسوب ہو گیا وہ جانور نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ بڑی مہربانی۔ اب میں قرآن سے چند ایک نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت صالح نبی کی اونٹنی، جو قرآن پڑھتے رہتی ہے، میرے ساتھ بولے، حضرت صالح نبی کی اونٹنی نبی سے منسوب ہو گئی، نگاہ توحید پر محترم ہو گئی۔ ہاتھوں کی جناب اسماعیل پر قربان ہونے والا دمبا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ یار اس سے بھی ہاتھ ہو گئی، حضرت عزیر کا گدھا، قرآن ہے، حضرت عزیر کا گدھا نبی سے منسوب ہو گیا، نگاہ توحید میں محترم ہو گیا۔ یار اس سے بھی ہاتھ ہو گئی، اصحاب کہف کا کتا، اصحاب کہف کا کتا، پوری سورہ کہف قرآن مجید میں موجود ہے۔ اصحاب کہف کا کتا، اور یاد رکھنا اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے۔ لفظ اصحاب بتلاتا ہے وہ نبی کے صحابی تھے۔ میرا جملہ ضائع نہ ہونے پہ نوجوان، وہ نبی کے صحابی تھے، اللہ والے تھے۔ اللہ والوں سے کتے نے وفا کی، نجس العین کتے نے وفا کی، سچوں سے، سچوں سے، ہائے ہائے ہائے، اللہ والوں سے کتے نے وفا کی۔ 73 فرقوں کے علماء متفق ہے، وہ کتا قیامت کے دن لباس بشری پہن کر جنت میں جائے گا۔ اب میں اشارہ کرنے چلا ہوں جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت و ولایت ہے، فخر کریں گے مکتب اہل بیت پر۔ بھائی اصحاب کہف نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، اللہ والے تھے۔ اور اللہ والوں سے کتے نے وفا کی۔ 73 فرقوں کے علماء کہتے ہیں
صبح سویرے لاؤڈ اسپیکر کھول کر قبلہ کی طرف پش کر کے ارے تم اصحاب کہف سے وفا کرنے والے کتے کا ذکر فخر سے کرتے ہو اور اپنے نبی کے بیٹے پر قربان ہونے والے سلجنا کے ذکر کو بدعت کہتے ہو. توجہ ہے یہ نہیں؟ ہاں تمہیں عرض یہ کرنے چلا تھا یہ شیعہ قوم تو ماننے میں اتنی مخلص ہے ہم تو اس جانور کا احسان نہیں اتار سکے جو اولاد رسول سے وفا کرے. ہم مانتے ہیں اصحاب مصطفیٰ کو اصحاب رسول کو مانتے ہیں. یاد رکھیے گا دو بنیادی فرق ہے بس یہ دو فرق سمجھیے تفصیلات کل میں عرض کروں گا آپ کے ساتھ ہیں. دو بنیادی فرق ہے باقی مسلمانوں میں اور مکتب اہل بیت کے ماننے والوں میں. دو بنیادی فرق ہے اصحاب سے متعلق یہ سمجھ لیجئے اور میں آپ سے اجازت لے لوں. پہلا بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلی بات یہ کہ ہم آل اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے کہ ہم مانتے نہیں ہم مانتے ہیں نبی کے مخلص اصحاب کو ہم مانتے ہیں ہماری جانیں قربان ان پر. لیکن پہلا فرق یہ ہے کہ ہم آل اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے. اور دوسرا فرق سمجھیے گا برابر نہیں مانتے اور یہ ہم چونکہ اتباع رسول کرتے ہیں. نبی کی زندگی میں دو قسم کے لوگ نبی کے ارد گرد موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے میں ایک اشارہ کرتا ہوں ایک وہ لوگ تھے جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں. دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے. اور کیجیے گا خدا کے لیے فرمائیے گا. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میرے ذریعت بھائی تشریف لے آئے تو میں یہ جملہ آپ کی اور ان کی نظر مل کے کر دیتا ہوں. ایک مرتبہ قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھتے محمد. اللہ آپ کو جزائے خیر. تو جو ہے ہاں قبلہ دو قسم کے لوگ ہم چونکہ اتباع رسول کرتے ہیں ہم برابر نہیں مانتے. نبی کی سیرت میں آپ کے سامنے پیش کرنے چلا ہوں. دو قسم کے لوگ نبی کے ارد گرد موجود تھے. ایک وہ لوگ تھے جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ. اب میں تھوڑا جلدی کروں گا چونکہ آگا صاحب آ گئے. ایک وہ لوگ تھے جو چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں. دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے. ایک وہ لوگ تھے جن کی کوشش ہوتی ہے کائنات ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے اللہ کا محبوب ہم پہ خوش رہے. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کے لیے نبی کوشش کرتے ہیں کائنات ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے یہ مجھ پہ خوش رہے. ہائے ہائے ایک وہ لوگ تھے جو دروازے نبی پہ آ کے تکل بات کرتے تھے. اجازت ملتی تھی تو اندر داخل ہوتے تھے اجازت نہیں ملتی واپس چلے جاتے تھے. دوسرے وہ لوگ تھے جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت کو آ کے رکنا پڑتا تھا. ایک وہ لوگ تھے جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. ارے دوسرے وہ لوگ تھے اور جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھانا اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. اگر اجازت ہو تو میں تعارف کروا دوں یہ کون کون لوگ ہیں. وہ لوگ جو گھر سے چل کے آتے ہیں نبی کی بارگاہ میں انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے. جن کے دروازے پہ اللہ کی رحمت چل کے جاتی ہے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. وہ جو نبی کو خوش رکھنے کی کوشش کرے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں. جنہیں نبی خوش رکھنے کی کوشش کرے انہیں آل محمد کہا جاتا ہے. جو دروازہ رسول پہ رک جائے انہیں اصحاب محمد کہتے ہیں. جن کے دروازے پہ نبی رک جائے انہیں آل محمد کہتے ہیں. جو نبی کو اپنے کاندھوں پہ اٹھائے انہیں اصحاب محمد کہا جاتا ہے. اور جنہیں خود نبی اپنے کاندھوں پہ اٹھائے مانتے. اور اس میں ہم جذبات سے کام نہیں لیتے حقائق سے کام لیتے ہیں. میں ایک اشارہ کر دوں اور بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں. میں نے اب جلدی ختم کر دینا ہے بات کو. دیکھیے گا ہم جذبات سے نہیں حقائق سے کام لیتے ہیں. اس کی دلیل سادہ دلیل یہ ہے کہ مولا علی اکیلے نہیں تھے. علی مولا کے 3 بھائی اور بھی تھے. سر اٹھانا علی کے 3 بھائی اور بھی تھے. بڑے بھائی کا نام طالب جن کی وجہ سے سرکار عمران کو ابو طالب کہا جاتا ہے. جناب عقیل جناب جعفر طیار چوتھے نمبر پہ علی تینوں میں چاروں میں سب سے چھوٹے علی ہیں. علی کی یہ تینوں بڑے بھائی ہیں. خدا کی قسم اور عظمت مصطفیٰ کی قسم ہم جناب طالب کو ابو طالب کا لخت جگر مانتے ہیں. ہم جناب عقیل کو فاطمہ بنت اسد کا نور نظر مانتے ہیں. ہم جناب جعفر طیار کو اسلام کا مبلغ تسلیم کرتے ہیں. لیکن خدا کی قسم عظمت مصطفیٰ کی قسم جب علی کی برابری کا مسئلہ آتا ہے تو علی کے مقابلے
مجھے لکھوایا تھا، آج کی تاریخ لکھوائی تھی 4 سے 5 اور کل کی تاریخ مجھے لکھوائی تھی 10 سے 11۔ اعلان ہوا ہے نوتکی صاحب کا، اس کا مطلب ہے میں 9 سے 10 پڑھوں گا، کیونکہ جو میرے ساتھ معاہدہ ہوا اس سے میں آج بھی 1 منٹ میں نے انتظار نہیں کروایا، اور کل جو میرا معاہدہ ہے اسے 1 منٹ بعد میں نہیں پڑھوں گا، کیونکہ میں نے لاہور میں جا کے پڑھنا ہے مجلس، اس لیے میں اگر 10 سے 11 نوتکی صاحب پڑھتے ہیں تو 9 سے 10 میں پڑھوں گا۔ اگر آپ میری معروضات سننا چاہیں تو 9 بجے یہاں پر آپ موجود ہوں، میں 9 بجے انشاءاللہ سٹیج پر ہوں گا۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ اچھا، دوسرا فرق سنیے اور میں آگے جان کو ٹائم سنیے۔ عمران بھائی، اس بات کے لیے میں خصوصی طور پر آپ سے توجہ کا طالب ہوں، آپ سیدزادے ہیں، میرے مولا کے منظور نظر ذاکر ہیں پورے ملک میں، آپ سے دعا چاہوں گا اگر بات پسند آئے تو سید ہونے کی حیثیت سے، ذاکر حسین ہونے کی حیثیت سے دل کھول کے میرے لیے دعا کر دینا، اور آپ کو بھی اگر یہ بات پسند آئے، پہلی ملاقات ہے میری آپ سے، دل میں ٹھنڈک محسوس ہو تو اسی لمحے میرے لیے دعا کر دینا، وہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں، یہ جملہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ دیکھیے یہ بجلی ہے نا، کرنٹ، اس کے 2 اثر ہیں، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی چلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے، یہ ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی چلاتی ہے، اے سی بھی چلاتی ہے۔ میرے مولا امیر کے فضائل کے بھی 2 اثر ہیں، علی کی فضیلت سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگتا ہے۔ بڑی مہربانی، مل کے یہ ضروریت بھائی موجزہ نہیں ہے، تو آپ کو تو لوگ آدھر صحیح بنا آکی موجزہ ہے صحیح بنا تھا۔ بہرحال ہمیں پھر کہتا ہوں یہ جھولا، دیکھیے بجلی کے 2 اثر کرنٹ کے، ایک ہی وقت میں ہیٹر بھی جلاتی ہے، اے سی بھی جلاتی ہے۔ میرے مولا امیر کے فضائل کے بھی 2 اثر ہیں، علی کی فضیلت سن کے منافق کے دل میں ہیٹر جل جاتا ہے، مومن کے دل میں اے سی لگ جاتا ہے، جس کے دل میں ٹھنڈک محسوس ہو آپ کی محبتوں کو دیکھ کر۔ ایک جملہ آپ کی اور قبلہ کی نظر اور کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگلے جملے میرے نہیں ہیں، میں طالب علم ہوں، میرے پاس امانت ہے، دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کا نام لے کے عرض کر رہا ہوں۔ جملے میرے نہیں، علامہ حسین بخش جاڑا صاحب قبلہ کے بنے ہیں، اللہ ان کے درجات بلند کرے، قبلہ کی بڑی خدمات ہے، قبلہ وہ میرے دادا استاد ہیں، علامہ کاظم حسین نصیر جاڑوی میرے استاد تھے، میرے دادا استاد ہیں، اور قبلہ کی بڑی خدمات ہے، لیکن میں کہا کرتا ہوں قبلہ کی بلندی درجات کے لیے یہی ایک جملہ کافی ہے جو انہوں نے عشق و محبت اہل بیت میں ڈوب کے کہا۔ میں عرض کرتا ہوں کہ سونے کے پانی سے لکھنے کے مترادف ہے جملے علی والا سر اٹھانا۔ قبلہ فرمایا کرتے تھے کہ نام علی سنتا ہر کوئی ہے، لیکن کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ کلیجہ مقدر والوں کا ٹھنڈا ہوتا ہے۔ علی کا نام سن کے ہر چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آتی، علی کا ذکر چھڑا اور مقصرین جلے۔ اب ضروریت بھائی آگے ہے، مجبوری ہے، میں ایک ربائی ان کی موجودگی میں پڑھنے چلا ہوں، حصہ تو ان کا ہے لیکن ان سے اجازت لے کر پڑھ دوں۔ علی کا ذکر چھڑا اور مقصرین جلے، موالی شاد ہوئے اور منافقین جلے۔ علی کا ذکر چھڑا اور مقصرین جلے، موالی شاد ہوئے اور منافقین جلے۔ وہ زر کے بندے جو تھے غاصبین حق علی، مجھے نہیں خبر 1 2 جلے کہ 3 جلے۔ مجھے نہیں خبر 1 2 چلے کہ 3 چلے، اور بروز حشر یہ سن کر مجھے خوشی ہوگی کہ بزم سقیفہ کے سارے حاضرین چلے۔ نانا ابھی مکمل نہیں ہوئی، مکمل کرنے دیجئے مجھے۔ علی کا ذکر چھڑا اور مقصرین جلے، موالی شاد ہوئے اور منافقین جلے، بزر کے بندے جو تھے غاصبین حق علی، مجھے نہیں خبر 1 2 چلے کہ 3
शकीफा के सारे हाज़रीन चले और छेड़ कर ज़िक्र अली। मैं देखता हूं चेहरों को, कितने शाद हुए, कितने सामईन चले। अब सिर्फ 5-7 मिनट की जहमत, पढ़ लूं 5 मिनट है इजाजत या किबला को टाइम दो। लेकिन इन जुमलों के लिए मैंने सारी मजलिस पढ़ी। इन्हीं जुमलों की दुआ मैंने आगा साहब से भी और आपसे ली है, और इन्हीं के लिए मैंने कहा कि दिल में ठंडक हो तो मेरे लिए। दूसरा बुनियादी फर्क की बात, मैं एक इल्मी खिदमत इस इलाके के बच्चों की, नौजवानों की करना चाहता हूँ। मेरे बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। देखिए, बाकी मुसलमानों में और मजहब अहले बैत के मानने वालों में बुनियादी फर्क ये है कि बाकी मुसलमानों ने नबी के बाद, असहाब के मुतालिक मैं अर्ज कर रहा था, दूसरा फर्क ये है, उन मुसलमानों ने नबी के बाद दीन को समझा है असहाब के जरिए। इस कौम ने, मकतब तशय्यो ने नबी के बाद दीन को समझा है अहले बैत के लोग। मैं ये चैलेंज करके कह रहा हूं, हम असहाब रसूल को नेक मानते हैं, मुत्तकी मानते हैं, जन्नती मानते हैं, मानते हैं या नहीं? जनाब सलेमान, अबू जर, कंबर, मिकदार मानते हैं ना? हम असहाब रसूल को नेक मानते हैं, मुत्तकी मानते हैं, जन्नती मानते हैं, लेकिन नबी के बाद दीन का जिम्मेदार हम असहाब को नहीं मानते, सिर्फ अहले बैत को मानते। मैं बड़ी मोटी बात आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं, और बहुत बड़ी बात ये समझिए, ये मेरा जुमला नहीं है, ये पूरा अशरा है जो मैं आपको आपके नजर करने चला हूं। हमने नबी के बाद दीन लिया अहले बैत से। मुसलमानों ने, बाकी 72 फिरकों के मुसलमानों ने नबी के बाद सब दीन समझा असहाब से। हम असहाब को नेक, मुत्तकी, साले सब कुछ मानते हैं, दीन का जिम्मेदार असहाब को नहीं मानते, सिर्फ पहले। मेरी दलील सुन लीजिएगा ताकि पढ़े लिखे लोग समझे इस बात को। देखिए, अगर वो कहें कि हम भी अहले बैत को मानते हैं, तो मेरा चैलेंज है कि गलत कहते हैं वो, इसलिए कि अहले बैत की फर्द कामिल का नाम अली है। कि बड़ा ये मेरे अशरों का मौजू है, मैं एक जुमला कहने चला हूँ। अहले बैत की फर्द कामिल का नाम अली है। अली मौला के मुतालिक एक जुमला है, जुमला नहीं, आधे घंटे की बात एक जुमले में है, जरा सर उठाना। अली अहले बैत की उस फर्द कामिल का नाम है कि जिन्होंने ज़ाहिरी जिंदगी में, इस दुनिया में, खाना काबा में जब मेरे मौला की आमद हुई तो मौला अली वो ज़ात है जिन्होंने इस दुनिया में आंखें खोली नबी की गोद में, नबी ने ज़ाहिरी दुनिया में आंखें बंद की अली की गोद में। किबला वो अली बाब मदीनतुल इल्म, उस अली बाब मदीनतुल इल्म जो मैदान में भी नबी के साथ, मस्जिद में भी नबी के साथ, घर में भी नबी के साथ, उस अली बाब मदीनतुल इल्म से मुसलमानों को सियासत्ता में 10 हदीसें भी नहीं मिली। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 57 साल की उम्र में, ज़ाहिरी एतबार से 57 साल की उम्र थी जब मेरे मौला शहीद हुए। मुसलमानों को नवासे रसूल से 5 हदीसें भी नहीं मिली। खातून जन्नत से क्या बाप ने अपनी बेटी से कोई हदीस बयान नहीं की थी? नहीं मिली। और यार हद हो गई। हाँ, बड़ी बात की बुजुर्ग ने, बहुत खूबसूरत मेरी बात तक पहुंचे। असहाब रसूल से उन्होंने दीन लिया। दलील यह है कि अबू हुरैरा जो फतह मक्का के बाद मुसलमान हुआ, सन 8 हिजरी के बाद मुसलमान हुआ है, और मेरी तहकीक के मुताबिक सिर्फ 1 साल या चंद दिन, 1 साल और चंद दिन नबी की सोबत में इसे रहना नसीब हुआ। जिसे 1 साल कुछ दिन नबी की सोबत मिली, मुसलमानों ने सियासत्ता में उससे 45,000 हदीसें ली हैं। एक और जुमला सुन लीजिए जो मैं वो जुमला कहूं जिसका मैंने वादा किया। जनाब खदीजा नबी की ज़ौजियत में 25 साल रही, और जनाब खदीजा की जिंदगी में नबी ने दूसरी शादी नहीं की। उसके बाद नबी के 9 हरम एक वक्त में जिंदा रहे। साल के 365 दिनों को 9 पे तकसीम करो, 40 दिन एक बीबी के हिस्से में आते हैं। और जिसने 25 साल नबी की जिंदगी में गुजारे, उससे मुसलमानों को 2 हदीसें नहीं मिली, और जिसको सिर्फ 40 दिन साल में मिलते थे उससे 60,000 हदीस। खत्म हो गए। मेरी तमीम जुमला सुनिएगा जिसका मैंने वादा किया। हमने दीन लिया अहले बैत से। हमारे मजहब की बुनियाद कुतुब अरबा है जिसमें हर हदीस मासूम से ली गई। उन्होंने दीन लिया असहाब रसूल से। हम असहाब को नेक, मुत्तकी सब कुछ मानते हैं,
نبی کے بعد میرا چیلنج ہے، نبی کے بعد دین کا، شریعت کا، فقہ کا، قرآن کا، حدیث کا مسئلہ پوچھنے کے لیے نبی کے بعد اگر اہل بیت جائیں کسی صحابی کے دروازے پر، میں مانتا ہوں اصحاب دین کے ذمہ دار ہوں گے، لیکن اگر صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر دین کا مسئلہ علی سے پوچھنے جائے، صحابی رسول کرسی اقتدار چھوڑ کر شریعت کا مسئلہ علی سے پوچھنے جائے اور یہ کہہ کے واپس پلٹے آج علی نہ ہوتے، ہم نے نبی کے بعد دین ہلاکت سے بچنے والوں سے نہیں لیا، ہلاکت سے بچانے والوں سے لیا۔ قبلہ ہم جعفری کہلاتے ہیں، جعفری کہلاتے ہیں، آخری جملہ میری تقریر کا، ہم جعفری کہلاتے ہیں۔ شیعہ اپنے آپ کو جعفری کہتے ہیں، کہتے ہیں یا نہیں؟ کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کون تھے؟ شاباش، کون تھے؟ امام محمد باقر علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ میری ساری تقریر ایک طرف ہو رہی ہے، جملہ ایک طرف۔ امام محمد باقر علیہ السلام کون تھے؟ امام علی زین العابدین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام علی زین العابدین علیہ السلام کون تھے؟ بولو میرے ساتھ یار، بچوں کو پتا چلے۔ امام حسین علیہ السلام کے فرزند تھے۔ امام حسین علیہ السلام کون تھے؟ مولا علی کے فرزند تھے۔ مولا علی کون تھے؟ نبی کے چچا زاد بھائی بھی تھے، نبی کے داماد بھی تھے، خاتون جنت کے شوہر بھی تھے، جوانان جنت کے سرداروں کے باپ بھی تھے۔ سر اٹھانا مسلمانوں، ہم نے نبی کے بعد دین اس دروازے سے لیا ہے جس دروازے سے نبی نکلتے تھے، اسی دروازے سے علی نکلے، اسی سے حسن نکلے، اسی سے حسین نکلے، اسی سے زین العابدین نکلے، اسی سے محمد باقر نکلے، اسی سے جعفر صادق نکلے۔ اے ہم نے نبی کے بعد نہ گھر بدلا ہے نہ در بدلا ہے۔ لوگ کہتے ہیں شیعہ ہمیں اہل بیت کے دروازے پر لے جانا چاہتے ہیں، میں کہتا ہوں خبردار، ہم تمہیں اہل بیت کے دروازے پر نہیں لے کے جانا چاہتے، ہم تو اہل بیت کے ذریعے سے تمہیں دروازہ رسول دکھا رہے ہیں۔ کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی، 2 منٹ کی بس، یہ زیادہ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا مہمان ہوں، آپ سید مہربان ہیں، آپ کا علاقہ ہے، 2 منٹ کی صرف، 2 منٹ سے زیادہ نہیں پڑھوں گا، کل تفصیلہ نظر کروں گا اگر آپ کا ٹائم پہ تشریف لائے۔ کوفے کے بازار میں پہنچی علی کی بیٹی، منادی نے ندا دی، لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں، جو عزادار گھر سے نیت کر کے آیا ہے کہ میں جناب بطول کے رومال کو اپنے آنسوؤں سے تر کر کے آؤں گا، میں اس کے لیے جملہ کہنے چلا ہوں۔ منادی نے ندا دی، لوگوں آ گئی باغی کی بہنیں، لفظ باغی آیا، جناب زینب فرماتی اماں فضا اب سامنے سے ہٹ جا، اب جس مشن کے لیے بھائی کے بعد زینب زندہ رہی، میں انہیں بتاؤں میں باغی کی بہن نہیں، میں نمازی کی بہن۔ بی بی نے خطبہ دیا اپنے لہجے میں نہیں، بابا کے لہجے میں، مجھے چند اقتباسات یاد ہے لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے۔ علماء سے پوچھا گیا اپنے لہجے میں بی بی نے خطبہ کیوں نہ دیا، بابا کے لہجے میں کیوں دیا؟ علماء فرماتے اس لیے بی بی نے سوچا میرے سر کا پردہ تو نہیں بچا، میرے لہجے کا پردہ بچ جائے۔ دلیل یہ ہے کہ عبداللہ نامی ایک صحابی ہے، میں نے کتاب میں پڑھا، مسجد کوفہ میں وضو کر رہا تھا، اس کی دونوں آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی، جنگ صفین میں دونوں آنکھیں اسلام کے کام، آنکھوں سے نابینا تھا، چھوٹی بچی اس کے ساتھ تھی، بچی کا کاندھا ہلا کے کہتا ہے بیٹا مجھے اتنا بتا کیا علی تو نہیں آ گئے بازار میں، علی تو نہیں آ گئے بازار میں؟ بچی کہتی ہے بابا شکر کرو تمہاری آنکھیں نہیں ہیں، یہ علی نہیں ہے، ایک بی بی ہے جو بغیر پلان کے اونٹ پہ سوار ہے، علی کے لہجے میں خطبہ پڑھ رہی ہے۔ عبداللہ کہتے ہیں بیٹا مجھے اس بی بی کے محمل کے نیچے لے چلو، بچی نے ہاتھ سے پکڑا، ماتم کرنا ہے تو نوجوان نہ سمجھنا، ہاتھ سے پکڑا محمل کے نیچے لے کے آئی، عبداللہ نے سر سے امامہ اتارا، گلے میں ڈالا، اللہ کرے میں لفظ سمجھا دوں، گلے میں ڈالا، ہاتھ باندھ کے کہا اے اونٹ پہ سوار بی بی تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، واہ غربت، واہ غربت، تجھے علی کی بیٹی زینب کا واسطہ، مجھے پتا کہ تو ہے کون ہے۔ عزادارو کون کا نام آیا، علی کی بیٹی کی چیخ میں بلند ہوئی، چچا عبداللہ، چچا عبداللہ، آج
کوفہ میں میرے بابا کی حکومت ہوتی تو مجھے پہچانتا کہ میں کون ہوں. چچا عبداللہ پہچان، میں علی کی بیٹی زینب ہوں. آخری جملہ کہہ رہا ہوں، میں علی کی بیٹی زینب. زینب کا نام آیا. عبداللہ نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھا کے کہا یا علی تیری مہربانی. ماتم کر رہا تو سمجھنا یا علی تیری مہربانی، مولا تیرا احسان. علی کی بیٹی رو کے کہتی ہے چچا عبداللہ کیا منت مان رکھی تھی کہ علی کی بیٹیاں بازاروں میں آئیں؟ یہ شکریہ کیوں ادا کر رہا ہے سننا زادار. ایک مرتبہ عبداللہ کہتے ہیں علی کی بیٹی جب جنگ صفین میں میری آنکھیں اسلام کے کام آ گئی تھی، میں تیرے بابا کے دروازے پہ آیا تھا، میں نے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا یا علی زینب کی چادر کا واسطہ مجھے اللہ سے آنکھیں دلوا دے.